السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہ و مراتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس زمانے میں یہ حالت تھی دنیا کی جس کا وہ ہر دل جس میں خدا تعالیٰ کا خوف تھا اور جس کے دل میں اسلام کا کچھ درد تھا، یہ اظہار کرتا تھا اور دعائیں کرتا تھا کہ کوئی مرد میدان کھڑا ہو اور اسلام کی اس دولتی کشتی کو سنبھالے۔ دنیا میں ہمیشہ ایسی ہی حالتیں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کروانے کی وہ انبیاء کوشش کریں۔ ایسی ہی حالت کا قرآن کریم نے ایک جگہ یوں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی خشکی اور تری میں لوگوں کے کاموں کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے، اور اس فساد کا اور بہت بڑے فساد کا جس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ زمانہ تھا جب اس فساد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم نبی جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
کل انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ کے فی البر والبحر یعنی خشکی اور تری میں کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب بگڑ چکے تھے اور قسم قسم کے فساد اور خرابیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ تو اس حالت میں اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور پھر ایک دنیا نے دیکھا کہ آپ نے ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا، شرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے، اخلاقی گرافٹوں کی انتہا کو پہنچے ہوئے با اخلاق بن گئے، خود غرضیوں کی تمام حدیں پھلانگنے والے حقوق العباد کی ادائیگی اور قربانی کی مثال بن گئے، عورتوں کے حقوق پامال کرنے والے عورتوں کے حقوق کے پاسبان بن گئے۔ وہ لڑکی جو جب کسی گھر میں پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ شرم سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور اس تلاش میں ہوتا تھا کہ کب موقع ملے تو میں اس کو زندہ درگور کروں، وہی لڑکی جنت کی بشارت کا سامان بن گئی اور عزت و احترام سے دیکھی جانے لگی، اور اس انقلاب سے فیض پانے والے جو تھے ان میں بتوں کو پوجنے والے بھی تھے، یہودیوں میں سے بھی تھے، عیسائیوں میں سے بھی تھے، جن کی اس فیض پانے کے بعد کایا پلٹ گئی اور اسلام کا جھنڈا بلندیوں پر لہراتا چلا گیا، جب تک کہ مسلمان اس تعلیم سے حقیقی رنگ میں فیض پاتے رہے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، اور جب اس تعلیم کو بھلایا تو پھر جو زوال تھا وہ لازم تھا اور وہ آیا، اور پھر دوبارہ زمین میں فساد برپا ہوا۔ غیر مذہب کی حالت تو تباہی کے گڑھے کی طرف لے جانے والی ہی تھی کیونکہ ان کی تعلیمیں پرانی ہو چکی تھی، ان میں کئی تبدیلیاں ہو چکی تھیں، خود مسلمان بھی شرک ظاہری اور خفی میں مبتلا ہو چکے تھے، اور جیسا کہ میں نے بتایا خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر کے وقت اپنے خاص بندے مبعوث فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ پھر اس دین کی شان اور عظمت قائم کرنے کے لیے جری اللہ کا کردار ادا کرے، جس کے قائم کرنے کے لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بس جیسا کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اقتباس میں اعلان فرمایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کاموں کی سر انجام دہی کے لیے بھیجا ہے جن کے لیے حضرت مبعوث ہوئے تھے، اور وہ کام یہ تھے، آپ جیسا خود فرماتے ہیں کہ مجھے کس لیے بھیجا گیا، فرمایا کہ ایمانوں کو، تاکہ آپ ایمانوں کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کریں، تیسرے یہ کہ عالم آخرت کی حقیقت واضح کریں، چوتھے یہ کہ دنیا پرستی کے بجائے خدا پرستی کی طرف دنیا کو لائیں، پانچویں یہ کہ قول و فعل کے تضاد کو دور کر دیں، نمبر 6 یہ کہ اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ دلائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اقتباس میں بیان فرمائی ہیں، اور جب یہ باتیں پیدا ہوں گی تو پھر انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچاننے والا بن سکے گا، تب اس حقیقی انقلاب سے حصہ پانے والا بن سکے گا جو آج سے 1400-1500 سال پہلے آیا تھا، جس نے صدیوں کے مردے زندہ کر دیے تھے۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر آپ سے عہد بیعت کر کے
حقیقی روحانی انقلاب برپا کرنے والوں میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہم نے۔ بس آج ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے جائزے لیتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہم ان مقاصد کو پورا کرنے کی طرف توجہ دیتے ہوئے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے، اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور جو خوب کھول کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے اس زمانے میں پیش فرمائی۔ بس آئیں اور سب سے پہلے یہ جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان کس حد تک مضبوط ہیں۔ دراصل تو یہ ایمان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا باعث بنتا ہے، آخرت پر یقین پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا کرتا ہے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی طرف توجہ رہتی ہے۔ بس یہ سمجھ لینا کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود مان لیا، مہدی موعود مان لیا، تو ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ اس مان لینے کی حالت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ قولوا اسلمنا، یہ تو کہو کہ ہم نے فرما برداری اختیار کر لی کچھ حد تک، لیکن ایمان فرما برداری سے اگلا قدم ہے۔ جب کامل فرما برداری ہو جائے تو پھر ایمان میں ترقی ہوتی ہے، پھر انسان ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم نے اسلمنا تو کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے فرماتا ہے کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ابھی اس فرما برداری کی بہت سی منازل تم نے طے کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بس ایمان کا مسئلہ ایک بہت ہی نازک اور باریک مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے جائزے لیتے ہوئے یہ بات نظر نہ آئے کہ ہمارا آج ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے روحانی حالت میں، تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان صرف اسی کا نام نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان ایک نہایت باریک اور گہرا راز ہے، اور ایک ایسے یقین کا نام ہے جس سے جذبات نفسانیہ انسان سے دور ہو جاویں اور ایک گناہ سوز حالت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے، یعنی گناہوں کو جلانے والی حالت پیدا ہو جائے۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں ایمان کی دو ہی نشانیاں ہیں، اول یہ کہ گناہ کو انسان چھوڑ دے اور ایسی حالت میسر آ جائے کہ گناہ کرنا گویا آگ میں پڑنا ہے یا کسی کالے سانپ کے منہ میں انگلی دینا ہے یا کوئی خطرناک زہر کا پیالہ پینے کے برابر ہے، اور دوسرے یہ کہ انشراح صدر سے نیکی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اور انشراح صدر سے نیکی کیا ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے موافق ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ بس یہ ہے ایمان کی حالت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اور جائزے لیں، قرآن کریم کھولیں اور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں بعض نوجوان بچوں اور بچیوں پر دنیاوی تعلیم کی وجہ سے یہ اثر ہے کہ مستقل دینی ماحول میں رہنا، ہر وقت اللہ رسول کی باتیں سننا، اس قسم کی یکسانیت ہے
جس سے کبھی کبھی ان کو باہر آنا چاہیے، اور یہ فن ہے، یہ ایک تفریح ہے، یہ خیالات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ جو یہ تفریح ہے جو ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ دماغی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تفریح ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی تفریح اللہ تعالیٰ کے واضح حکموں کے خلاف ہے تو وہ تفریح نہیں، بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، آگ میں گرنے کے مترادف ہے، یا سانپ کے منہ میں انگلی دینے کے برابر ہے، یا زہر کا پیالہ پینے والی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تبھی مضبوط ہوتا ہے جب یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بعض برائیاں اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ برائی کرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اور اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر ایمان یہی ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پردے کا حکم دیا ہے مثال کے طور پر، تو یہ پردے کا حکم صرف جلسہ پر آنے کے لیے نہیں دیا، یا جماعتی فنکشن پر مسجد آنے کے لیے نہیں دیا، یا میرے سے ملاقات کے وقت کے لیے صرف یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مومنوں اور مومنوں کی بیویوں کو یہ حکم دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اور مومنوں کی بیویاں جب گھر سے باہر نکلیں اپنی بڑی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اور یہ مومنوں کی بیویوں کی پہچان ہے، اور مومنوں کی بیویاں بھی مومن ہی ہوتی ہیں۔ شادی کے احکام میں بھی یہی حکم ہے کہ تم مومن عورتوں سے شادی کرو، یا مومن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ تم مومن مردوں سے شادی کرو۔ بس یہ پردہ کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے، بلکہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ہر اس عورت کے لیے فرض ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتی ہے اور بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل سمجھتی ہے، اور اس میں ان مردوں کے لیے بھی حکم ہے جو اپنی بیویوں کے پردے اس لیے اتروا دیتے ہیں کہ ہمیں باہر سوسائٹی میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بیکورڈ ہے، اپنی بیویوں کو پکا پردہ کرواتا ہے۔ یہاں یورپ میں پردے کے خلاف وقتاً فوقتاً ابال اٹھتا رہتا ہے، اور فرانس اس میں پیش ہوتا ہے، وہیں سے عام طور پہ یہ تاریخیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر رد عمل کے طور پر پردہ برداروں کا مسلمانوں کی طرف سے ایک جلوس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر ان پردہ کے جلوسوں میں منہ لپیٹے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو، اور پردہ کرنے والوں کی ان میں ایسی تعداد ہوتی ہے جو آپ کو بازار میں اکثر ننگے منہ پھرتے نظر آئیں گے، بلکہ لباس بھی قابل شرم ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، ایک وقتی جوش اور ابال ہے جو ایک رد عمل کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو پردے پر پابندی کے رد عمل ہے۔ لیکن ایک احمدی عورت اور ایک احمدی نوجوان لڑکی جو پردے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پردہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، ان احکامات میں سے ہے جن کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی احمدی بچیاں اس حقیقت کو سمجھتی ہیں۔ گزشتہ دنوں جو پردے کے خلاف فرانس میں رو چلی تھی، اس پر ایک احمدی نوجوان بچی جو وقف نو بھی ہے اور جرنلزم میں ماسٹرز کر رہی ہے،
اس نے اخبار کو خط لکھا کہ ایک طرف تو یورپ فرد کی آزادی اور مذہبی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، اور دوسری طرف پردہ جو ہمارے مذہب کے احکامات میں سے ہے، ایک حکم ہے، اس پر تم پابندی لگاتے ہو، جبکہ ہم جو پردہ کرنے والی خواتین ہیں اسے خوشی سے قبول کرتے ہوئے اپنے خدا کے حکم کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتی ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ تمہارا جو مذہبی آزادی دینے کا دعویٰ ہے صرف ایک اعلان ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں میں سے اکثریت ایسی ہے جو پردہ نہیں کرتی، بلکہ اب تو ان کے لباس بھی اتنے ننگے ہو گئے ہیں کہ دیکھ کر شرم آتی ہے، ٹی وی وغیرہ پر جو پروگرام بعض دفعہ آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مسلمان کہلانے والی ہیں۔ اور یہی خشکی اور تری میں فساد سے مراد ہے کہ نہ دین باقی رہا نہ اسلام باقی رہا، لیکن پھر بھی مسلمان کہلانے والی ہیں۔ لیکن ایک احمدی عورت جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے احمدیت اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے صرف قبول نہیں کرنی، بلکہ یا صرف اس لیے اپنے آپ پر احمدیت کا لیبل چسپاں نہیں کرنا کہ ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہونے کی اس کو سعادت ملی ہے، اور اس کے علاوہ میرا اور کوئی راستہ نہیں کہ میں اپنی احمدی ہونے کا اعلان کروں، کیونکہ میرے گھر والے احمدی ہیں، میرے خاندان احمدی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ ایک احمدی عورت کو احمدیت کی تعلیم کا پتہ ہونا چاہیے، ایمان کی مضبوطی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک احمدی کی عزت اس بات میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کے بعد اپنے ایمان میں اپنی اتنی مضبوطی پیدا کریں کہ دنیا کی کوئی خواہش اسے اس کے ایمان سے ہٹا نہ سکے، اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ یہ احمدی ماؤں کا بھی کام ہے کہ اپنے بچوں کی اس رنگ میں تربیت کریں کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہر کوشش اس کی اولین ترجیح ہو۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک احمدی مائیں بھی اپنے آپ کو ایمان کے اعلیٰ معیار تک لے جانے کی کوشش نہیں کریں گی۔ ماؤں کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ جہاں ان کا اپنا ایمان اور خشیت اللہ بلندیوں پر ہو، وہاں ان کی نیک تربیت سے ان کے بچوں کے ایمان بھی ترقی پذیر ہوں، ورنہ ہر ماں تو جنت کی خوشخبریاں دینے والی نہیں ہے۔ بس ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے کو یاد کریں کہ میں ایمانوں کو مضبوط کرنے آیا ہوں۔ پردے کی ایک مثال میں نے یہاں کے ماحول کے بچیوں کی ذات پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہاں سے میری مراد صرف انگلستان کی احمدی عورتیں اور نوجوان لڑکیاں نہیں ہیں، بلکہ یورپ میں بسنے والی بھی ہیں، اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں بسنے والی بھی ہیں، اور افریقہ میں بسنے والی بھی ہیں، اور ایشیا میں بسنے والی بھی ہیں، اور جو بھی مغرب کے ماحول سے یا غلط قسم کے ماحول سے، آزادی کے ماحول سے متاثر ہو کر قرآن کریم کی واضح تعلیم اور واضح حکموں کی خلاف ورزی کرتی ہے، وہ اپنے ایمانوں میں کمزوری دکھا رہی ہے۔ بلکہ اب تو مجھے پاکستان سے بھی شکایات آتی ہیں کہ نوجوان لڑکیوں کے لباس قطعاً ایسے نہیں بعض شہروں میں کہ وہ احمدی کہلا سکیں۔ جہاں اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے شرعی احکامات کی پابندی کرنے والی ہے، وہاں کئی پرانے اور اچھے احمدی خاندانوں کی لڑکیاں اپنے حجابوں سے نہ صرف باہر آ رہی ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کے لباس بھی قابل اعتراض ہوتے ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے تمام دنیا میں براہ راست پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میں جب بات کرتا ہوں تو تمام دنیا کے احمدیوں کو ذہن میں رکھ کر کرتا ہوں، کسی بھی بڑے فنکشن میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ منہ سے یہ کہہ دینا کہ ہم تمام اراکین ایمان کے جو رکن ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کوئی نہیں جو ہمیں مومن کہنے سے روک سکے، یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہلے حملہ کرتا ہے اور پھر بڑی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض نوجوان بچیاں یہ سمجھتے ہیں کہ بعض حرکات، مثلا لڑکے لڑکی کا جو نامحرم بھی ہیں، اکیلے بازاروں میں گھومنا، لڑکے لڑکیوں کے گروپ کا ناچ گانے کی محفلیں لگانا وغیرہ، اور اس طرح کی بہت سی برائیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر ان کو برائیاں سمجھ کر پھر یہ خیال کرنا، یہ بھی ہے ان کی سوچ کہ احمدی معاشرہ ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ جماعت ان معاملات میں زیادہ سخت ہے۔ یاد رکھیں کہ سب غیر اخلاقی باتیں ہیں اور دین اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی ایسی یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ کیونکہ احمدی معاشرہ ناپسند کرتا ہے اس لیے کرتے جاؤ، اور اگر کوئی احمدی انہیں نہیں دیکھ رہا جسے ہماری یہ باتیں ناپسند ہیں، یا کوئی عہدیدار نہیں دیکھ رہا جس سے خطرہ ہو کہ شکایت پہنچ جائے گی، یا کوئی بھی ایسا شخص جس سے یہ خطرہ ہو کہ شکایت لگا دے گا، وہ نہیں دیکھ رہا، تو جو مرضی کرو، جس طرح دل چاہے کرو۔ یہاں مغربی معاشرے کا اثر ہے کہ جو برائی اپنی مرضی سے کی جائے، جس سے دوسرے کا نقصان نہ ہوتا ہو، وہ چاہے جتنی بھی اخلاق سوز ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر خدا تعالیٰ پر یقین ہے، جس کے ثابت کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، تو کبھی یہ سوچ نہیں ہو سکتی، اور جیسا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہر کام کرنے سے پہلے، چاہے اسے آپ چھوٹا ہی سمجھ رہی ہوں، یہ خیال دل میں لے آئیں کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں اسے خدا دیکھ رہا ہے، ایک طرف میرا احمدی ہونے کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف جس کو احمدی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ برا سمجھتا ہے، تو یقیناً اسلام میں ایسی حرکتیں منع ہی ہیں، تبھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو دنیا کے لہو و لعب میں سے بیزاری ہوگی اور نیک اعمال بجا لانے کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ ایک طرف تو آج کل کے نام نہاد روشن معاشرے میں رہنے والے نوجوان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سچائی ہے اور ہم حق بات کہنے سے نہیں جھجکتے، اور دوسری طرف اپنا جو عہد بیعت ہے اسے نہیں نبھاتے۔ تو یہ سچائی کیسی ہے؟ ایک اعلان ہر نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا اور مرد اور عورت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، لیکن جب معاشرے کے لہو و لعب، کھیل کود کا معاملہ آ جائے تو دین کی تعلیم بھول جاتے ہیں۔ ٹی وی چینلز اور انٹرنیٹ پر جو بیہودہ اور لغو فلمیں اور پروگرام دکھائے جاتے ہیں، یہ بعض نوجوان بچیاں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بلکہ بعض اپنے گھروں میں پورا گھرانہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی اور بچے بھی، بلکہ نابالغ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسے برائی نہیں سمجھا جاتا۔ جن گھروں میں بھی لڑکے لڑکی میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں رشتوں کے بعد، وہاں اور جن کے گھر رنجشوں کی وجہ سے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، ان کا میں نے جائزہ لیا ہے
کہ ٹی وی کے بیہودہ چینلز کی آزادی، انٹرنیٹ اور لڑکے لڑکیوں کا آپس کا میل جول اور دوستیاں یہ وجہ بنتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے بعد پھر ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں کہ شرافت کی زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی۔ اور جو بھی شریف ماحول کا لڑکی یا لڑکا شادی ہو کر ایسے ماحول میں آتا ہے، وہ کچھ عرصے بعد ہی اس رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ بس غور کریں، سوچیں کہ ایک طرف احمدی ہونے کا دعویٰ ہے، اس شخص کی بیعت میں آنے کا دعویٰ ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں، ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو اعمال صالحہ پر چلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، پھر اپنے عمل اس سے بالکل الٹ کرنا، یہ تو عجیب بات ہے۔ آج میں یہ باتیں خاص طور پر خواتین کے سامنے، لجنہ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، کہ ان ماؤں کی ذمہ داری ہے جن کی گود میں بچے پل رہے ہیں، کہ بچپن سے ہی بچوں کے کانوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈالیں، بچپن سے ہی بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم احمدی ہیں اور کیوں احمدی ہیں، ہمارے میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے۔ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو خدا کے حضور جھکنے والا بنانا ہے، یا ہم نے دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے لانا ہے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس طرح جو نوجوان بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے لاو و لعب اور کھیل کود میں اور غلاظتوں میں نہ ڈالیں اور ان سے بچا کر رکھیں، کیونکہ آئندہ قوم کی تربیت کی ذمہ داری بھی آپ پر پڑنے والی ہے۔ احمدیت یعنی حقیقی اسلام نے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا پر غالب آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اٹل تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی اور اپنی نسلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گی تو اس تقدیر کا حصہ بن کر دنیا و آخرت میں جنتوں کی وارث بنیں گی، ورنہ اور لوگ اس حق کو ادا کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے۔ اس ضمن میں میں ماں باپ کو بھی یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ماں باپ جس طرح بچپن میں اپنے بچوں سے پیار محبت کا اور دوستانہ تعلق رکھتے ہیں، بڑے ہونے تک یہ تعلق قائم رکھیں۔ لڑکیاں ماؤں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، انہیں ہر بات ماں سے کرنی چاہیے کیونکہ وہ کر سکتی ہیں۔ ماؤں کو ان کے اندر اتنا اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ وہ آپ سے ہر بات کریں۔ بے شک ماں باپ کا کام اپنے لڑکے لڑکیوں کی نگرانی کرنا اور تربیت کرنا ہے، لیکن لڑکیوں کی تربیت زیادہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ نسلوں کی پھر زیادہ بہتر تربیت ہوتی ہے۔ گو اس سے بعض نوجوان بچیوں نے یہ غلط تاثر لیا ہے، اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ لڑکیاں اس بات سے شاکی ہیں کہ ماں باپ ہمارے پر زیادہ نظر رکھتے ہیں اور لڑکوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر یہ تاثر اپنے گھروں میں پیدا کرتے ہیں ماں باپ تو یہ غلط کرتے ہیں۔ جماعت کی آئندہ ترقی کے لیے لڑکوں کی تربیت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی لڑکیوں کی، اور لڑکوں کی تربیت میں بعض معاملات میں خاص طور پر ماں باپ دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ لڑکوں کی تربیت کی اہمیت کے پیش نظر ہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی اس کے مخاطب ہیں۔ اگر باپ گھروں میں دینی باتیں کرتے رہیں
تو بچوں کی دین کی طرف توجہ رہتی ہے۔ کئی مائیں مجھے شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ 14-15 سال تک ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد مسجد آنے میں بھی کمی ہوتی ہے اور دوسری جماعتی مصروفیات میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ یہاں باپوں کا بھی کام ہے کہ باہر کی نگرانی کریں، لیکن پیار سے، اور خود ماں باپ کے نمونے ایسے ہوں کہ بچے سمجھیں کہ حقیقی زندگی یہی ہے جو ہمارے ماں باپ گزار رہے ہیں۔ اور ان بچیوں کو بھی میں کہتا ہوں جن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ لڑکوں پر اتنی سختی نہیں کرتے جتنی ہمارے پر کرتے ہیں، یا اتنی نظر نہیں رکھتے جتنی ہمارے پر رکھتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ ماں باپ میرا برا سوچ رہے ہیں یا اچھا۔ اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ ماں باپ کی باتوں کو سنیں گی تو سوائے استثنائی صورت کے اللہ ماشاء اللہ اکثر بچے یہی کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہماری بہتری کا ہی سوچ رہے ہیں، اور اس محبت کے جذبے کی وجہ سے سوچ رہے ہیں جو ان کے دل میں ہمارے لیے ہے۔ یہاں میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اکثر میں ایسے نوجوانوں کو جو اپنی اسلامی اقدار بھول جاتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستانی جو اپنی معاشرتی اچھی روایات بھی بھول جاتے ہیں اور اسلامی اقدار بھی بھول جاتے ہیں، کہا کرتا ہوں کہ اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کرو کہ اسلامی تعلیم ہی سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، اور یہی تعلیم تھی جس کو مسلمانوں نے جب تک اپنائے رکھا، علم میں بھی ترقی کرتے رہے اور اخلاق میں بھی ترقی کرتے رہے، دنیا میں حکومتیں بھی ان کے ہاتھ میں رہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان سے خوفزدہ بھی رہیں۔ اور جب یہ سب کچھ جاتا رہا تو نہ علم رہا، نہ دین رہا، نہ دنیا رہی، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اسلامی اخلاق اور قدروں کو بھول گئے، عورت اور شراب کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے، خود غرضی ان میں پیدا ہو گئی، دھوکہ اور دو عملی ان میں پیدا ہو گئی، عورتیں اپنا تقدس بھول گئیں، مرد اپنی ذمہ داریاں بھول گئے۔ اور یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا مسیح و مہدی کے زمانے کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کی اصلاح ہوگی، اور اس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مسیح موعود کے بعد خلافت کا نظام جاری رہے گا، اور جب خلافت کا نظام جاری ہے تو پھر قبلے بھی درست رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں، عمل صالح کرنے والوں، نمازوں کا قیام کرنے والوں، اور زکوٰۃ دینے والوں، اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ، کہ خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ ان میں جاری رکھے گا۔ لیکن ایسے لوگ جو اسلامی اقدار کو چھوڑ کر کسی احساس کمتری کی وجہ سے نام نہاد ترقی یافتہ دنیا کے غلط کاموں کی پیروی کرتے ہیں، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ کئی مرد عورتیں میرے پاس آتے ہیں جن کو کچھ سال گزرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کی آزادی سب کچھ سمجھ کر اسے اپنایا اور نقصان اٹھایا، اور اب احساس ہوا کہ ہم غلط تھے اور ہمارے بڑے ہمیں سمجھانے والے صحیح تھے۔ بس بجائے اس کے کہ بعد میں احساس ہو، بہتر یہی ہے کہ ابھی سے خدا تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں جس نے 1500 سال پہلے بھی خشکی اور طریق فساد کو دور کیا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخرین میں بھی اس خشکی اور طریق فساد کو دور کیا اور کر رہی ہے۔ احمدیت کی تاریخ بھی ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے کہ رشوت خور اور شرابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کے بعد 5 وقت کے نمازی، نوافل ادا کرنے والے اور ہمیشہ عمل صالح کی تلاش میں رہنے والے بن گئے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی ایک بہت بڑی تعداد ان نیکیوں پر قدم مارنے والی ہے۔ بس میں جب اس بارے میں
توجہ دلاتا ہوں یا مجھ سے پہلے جو خلفاء نے توجہ دلائی، تو اس لیے کہ جماعت کی طرف منسوب ہونے والا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ رہے جو نیکیوں میں ترقی کے بجائے برائیوں میں بڑھ رہا ہو۔ اگر میں بعض باتوں کی طرف سختی سے توجہ دلاتا ہوں یا بعض پر سختی کرتا ہوں تو کسی غصے یا غضبناکی کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے یہ میرے فرائض میں داخل کیا ہے کہ ہمدردی کے جذبہ کے تحت ہر اس شخص کو جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے سانپ کے منہ میں جانے سے روکوں، دلی درد کے ساتھ اس کی کوشش کروں۔ اب جب کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ پا لیا ہے تو ان راستوں کی طرف بار بار چلنے کی یاد دہانی کرواؤں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر اپنے عہد بیت کا پاس کرتے ہوئے چلنے کی کوشش کرو تاکہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہم بن سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایک عام احمدی سے اس شرط پر بیعت لی ہے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا۔ تو یہ ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہر احمدی دوسرے سے ہمدردی کرے، تو میرا تو سب سے زیادہ یہ فرض بنتا ہے۔ اس لیے میں تلقین بھی کرتا ہوں اور اس کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ہر احمدی عورت، مرد، بچہ، جوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توقعات پر پورا اترنے والا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی جماعت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صرف بیعت کر لی، بلکہ جماعت حقیقی طور پر جماعت کہلانے کی تب مستحق ہو سکتی ہے کہ بیعت کی حقیقت پر کاربند ہو، سچے طور سے ان میں پاک تبدیلی پیدا ہو جاوے اور ان کی زندگی گناہ کی علائش سے بالکل صاف ہو جاوے، نفسانی خواہشات اور شیطان کے پنجے سے نکل کر خدا تعالیٰ کی رضا میں محو ہو جاویں، اپنی خواہشات اور ارادوں آرزوؤں کو فنا کر کے خدا کے بن جاویں۔ فرمایا یقیناً جانو کہ جماعت کے لوگوں میں اور ان کے غیر میں اگر کوئی مابع الامتیاز ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو پھر خدا کوئی کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو عزت دے اور ہر طرح حفاظت میں رکھے اور ان کو جو غیر ہیں ذلت دے اور عذاب میں گرفتار کرے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ متقیوں کو ہی قبول کرتا ہے، انہی کی قربانیاں قبول کی جاتی ہیں، انہی کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ فرمایا متقی وہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر ایسی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں جو منشائے الہی کے خلاف ہیں، نفس اور خواہشات نفسانی کو اور دنیا و ما فیہا کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہیچ سمجھیں۔ فرمایا ایمان کا پتہ مقابلہ کے وقت لگتا ہے، بس یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے ہمارے ایمان کے معیار کیا ہیں؟ کیا دنیا کے رسم و رواج ہمارے ایمان پر حاوی تو نہیں ہو رہے؟ کیا دنیا کے کھیل کود اور تمام تفریحیں جو ہیں اور فن جو ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ایمان پر اثر انداز تو نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے دعوے اور منہ کے الفاظ ہمارے عمل سے مختلف تو نہیں؟ ہم جو دنیاوی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ سمجھتے ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم صحیح کو صحیح کہنے والے اور غلط کو غلط کہنے والے ہیں اور اس کو کہنے سے نہیں جھجکتی، کیا حقیقت میں ہم اس پر عمل کرنے والی بھی ہیں؟ بس جب اپنے جائزے لینے کی عادت پڑے گی تو اصلاح کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ اگر کسی کی زندگی بیعت کے بعد بھی اسی طرح کی ناپاک اور گندی زندگی ہے جیسا کہ بیعت سے پہلے تھی، اور جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے
اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ برے نمونے سے اوروں کو نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بس آپ کا یہ خطاب جماعت کے ہر فرد، مرد، عورت، جوان، بوڑھے اور بچے کے لیے ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ صرف مرد ہی اس کے مخاطب ہیں۔ پاک معاشرے کے قیام کے لیے عورت کو مردوں سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے خامدوں کے گھروں کی نگران ہے، کیونکہ وہ قوم کی نئی نسل کی تربیت گاہ ہے، کیونکہ وہ جماعت کی امانت جو بچوں کی شکل میں ان کے پاس ہے اس کی امین ہے۔ بس میں عورتوں سے کہوں گا کہ اپنے گھروں کی نگرانی کا حق ادا کریں، نئی نسل کی تربیت کا حق ادا کریں، جماعت کی امانت کا امین ہونے کا حق ادا کریں۔ اور یہ حق تبھی ادا ہو سکتے ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے عہد بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والی بنیں گی، جب آپ کی بیعت کے مقصد کو سمجھنے والی بنیں گی۔ اسی طرح میں نوجوان بچیوں سے بھی کہتا ہوں جو 15 سال سے اوپر پہنچ کر معاشرے کے زیر اثر، اس معاشرے کے زیر اثر جس میں ہر جگہ فساد ہے، اپنی انفرادیت کو بھول جاتی ہیں، اپنے مقام کو بھول جاتی ہیں، اپنے تقدس کو بھول جاتی ہیں، کہ اپنے تقدس اور اپنے مقام کو سمجھیں۔ واقفات نو بچیوں نے تو دنیا کی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، ان کے نمونے تو اعلیٰ ہونے ہی چاہیے۔ جو بچیاں وقف نو میں شامل نہیں ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو جماعت نظر انداز کرتی ہے۔ جماعت کی ہر بچی کا ایک تقدس ہے، اس سے قائم رکھنا آپ کا فرض ہے۔ بس ہر احمدی بچی کا ایک مقام ہے، اس مقام کو سمجھنا چاہیے ہر احمدی کو۔ بہت سی بچیاں جو اس بات کو سمجھتی ہیں، ان کے پاک نمونوں کی وجہ سے مسلمانوں میں سے بھی اور غیر مسلموں میں سے بھی ان کی ہم عمر بچیاں جو ہیں ان سے تعلق کی وجہ سے جماعت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی نتیجے میں پھر آخرکار وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بس اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہی چیز آپ کو خدا کی رضا حاصل کرنے والا بنائے گی۔ بس دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوڑنے کے بجائے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس تعلق میں مضبوطی پیدا کرتی چلی جائیں۔ اپنے نیک نصیب ہونے اور نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے دعائیں بھی کریں، اور بہت دعائیں کریں۔ جب اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق جوڑیں گی تو اللہ تعالیٰ قبولیت بھی فرماتا ہے، تاکہ آپ کی گودوں میں پلنے والی آئندہ نسلیں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والی ہوں۔ اور یہی تربیت اور خدا تعالیٰ سے تعلق ہے جو بچوں کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلنے کا باعث بنے گی، اور ماؤں کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلنے کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی وارث بنتی چلی جائیں۔ آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔